الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین یا انیس الغریبین یا قائد الغر المحجلین یا شفیع المذنبین ہمیں ہے جان سے پیارا نشان خط میں نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان خط میں نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان خط میں نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان خط میں نبوت کا ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہیں سبحان اللہ کہہ دو آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ ملائکے کی جماعت روز
روز و شب وہاں پر اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے، جہاں ختم نبوت کا ذکر جاری ہمیشہ ہے، جہاں ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اور یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پر رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پر رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسا، آمین۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسا، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اور خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، دونوں
ہاتھ اٹھا کے کہو یار خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے اپنے راشد کا حسا ختم نبوت کا بنا دے اپنے آصف کا حسا ختم نبوت کا اٹھو گر گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ میرے دوستو، ہر چیز، ہر نیکی اس کا بڑا ثواب ہے، 1 سے لے کے 10 تک، 10 سے لے کے 700 گنا تک، اور پھر نیت کے اعتبار سے 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اگر ناموس رسالت یا ختم نبوت کے لیے کوئی انسان کام کرے اور یہ والی نیکی کرے تو جو سب سے ادنا نیکی ہے اس کا ثواب سب سے اعلیٰ اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب اللہ نے دینا، لیکن جو اللہ کے نبی کے لیے بندہ کام کرے نا، ختم نبوت کے لیے کام کرے، ناموس رسالت کے لیے کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تو یہی کہا تھا، اے میرے بھائی ابو بکر، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے صرف ایک نیکی دے دے۔ بھائی کون سی نیکی؟ اے عمر تیرے پاس تھوڑی نیکیاں تو نہیں ہیں یار؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ آسمان کے ستارے کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے یار عمر کی نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں۔ اور حضرت عمر سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے یار ابو بکر، وہ ایک رات والی نیکی جو غار ثور کے اندر اللہ کے محبوب کے ساتھ رہ کے جو تو نے نیکی کی ہے، عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں لے لے، صرف ایک نیکی وہ مجھے دے دیں۔ تو پھر یہ نیکی ساری نیکیوں سے اعلیٰ ہے، ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ اور جو انسان ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ بھیج کے اس کی امداد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کے اس آدمی کی امداد فرماتا ہے۔ یہ میری ختم نبوت کے لیے نکلا ہے، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا محافظ ہے، یہ ناموس رسالت کا محافظ ہے۔ پھر انسان کو فرشتوں کی معیت مل جاتی ہے، اس پہ اللہ بھی فخر کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی اس پہ فخر فرماتا ہے۔ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2272 2272۔ یہ حدیث کا رقم الحدیث ہے، نمبر ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم فرما دی گئی، میرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نے انتقال فرمایا، فلما مات ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لہ مردیان فی الجنہ۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم نے انتقال فرمایا، اللہ کے محبوب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں انتظام فرمایا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم تشریف لائے اور بچپنے کے اندر ہی آپ نے وصال فرمایا۔
تو فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر دودھ پلانے کا انتظام فرمایا ہے. فرمایا لو کان حیا لکان صادقا نبیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ سچے نبی اور پیغمبر ہوتے. لیکن اللہ کے محبوب کے بعد کسی نبی نے آنا. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا یار عمر ہوتا. لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سارے دروازے بند کر کے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے لوگو سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہی نہیں ہے. جو دعویٰ کرے گا دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے. اور فرمایا میرے بعد بہت سارے کذاب آئیں گے، بہت سارے کذاب آئیں گے. ہر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ. اور میرے دوست اس کی اہمیت اس بات سے پہچان لے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ساری جنگوں کے اندر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259. کتنی تعداد ہے؟ 259. اور صرف ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر خود کمانڈ کر رہے ہیں، خود آرڈر کر رہے ہیں. جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی اس میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 1200 تعداد ہے. حساس ترین معاملہ ہے، سب سے زیادہ حساس ترین. بابا جی فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک جز ہے، ختم نبوت ایک جز ہے. فرمایا جز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہے. ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پہ پورے کے پورے دین کا دار و مدار ہے. دین کی عمارت اگر کھڑی ہے تو وہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے. تو جو بنیاد ہو پھر ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. کبھی کوئی سامنے آتا ہے پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ سامنے لایا گیا. غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمانے میں سب سے زیادہ حسن اسے عطا فرماتا. یہ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں تھا. سازش کرنی تھی تو کوئی چج کا بندہ تو سامنے لے کے آتے. کانا آدمی ہے، نظر اس کو آتا نہیں ہے ایک آنکھ سے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کو نبی بنا کے سامنے بٹھا دیا. الیاذ باللہ کہ یہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر اتنا پیسہ بایا، اتنا پیسہ بایا. آج کل ہم لوگ پیسے کے پیچھے زیادہ جا رہے ہیں. پیسہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، عقیدہ کام آنے والی چیز ہے، نبی کی نسبت کام آنے والی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان کے اندر 10,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو روپے پیسے کے لیے، باہر کی نیشنلٹی کے لیے، کار بنگلے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے ہم میں سے 10,000 بندے ایک سال کے اندر قادیانی اور عیسائی ہو رہے ہیں. 10,000 بندے. ہم نے تو پیسہ دیکھا، اغیار نے، مغرب نے پیسہ لگایا، اس دجال کو سامنے بٹھایا. اس کے پاس دلیلیں بہت ساری. کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں یوں ہوں، میں عیسیٰ موعود ہوں، میں فلاں ہوں. نعوذ باللہ آخر پہ دعویٰ کیا میں نبی بن کے آیا ہوں. الیاذ باللہ. اور نبی کوئی اس جیسا ہوتا ہے؟ اسے 100 پیشن گویاں کی، 100 پیشن گو، اسے کہا ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹی ہوئی تو مجھے کذاب کہنا. اللہ کے فضل سے ان میں سے کوئی ایک سچی نکلی نہیں، ساری جھوٹ کی نکل ہے، کوئی ایک سچی نہیں نکلی. اس نے وہ مرزا بیگ کی بیٹی پہ نظر پڑ گئی، محمدی بیگم پہ، بڑی خوبصورت تھی. تو نعوذ باللہ من ذالک کہا اس کا میرے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ کر دیا. محمدی بیگم نے جب دیکھا نا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے. بھئی ایسی گندی صورت ہے، بچہ اگر دیکھ لے تو رات کو اٹھ کے بیٹھ جائے، بھائی یہ خواب میں ڈرانے آ گیا مجھے، بندہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی گندی صورت والا تم نے نبی بنایا. الیاذ باللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ پکا کافر ہے. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ. جو اس کے کفر کے اندر، عذاب کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے. اس نے 100 پیشن گویاں کی.
सारी झूठी निकल आई। उसने कहा जी मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह आसमान दुनिया पे पढ़ा दिया गया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहम्मदी बेगम ने जब देखा तो उसने अला याज़ु बिल्लाह पढ़ा। उन्होंने कहा भाई इस काने के साथ तो मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। मिर्जा बेग को कहा गया, लेकिन उसने कहा भाई मेरी बेटी मानती नहीं मैं। फिर जिस बंदे के साथ उसका निकाह हुआ, इसने खत लिखा ये 2.5 साल के अंदर अंदर ही मर जाएगा। 40 साल गुजर गए, वो बंदा नहीं मरा जी। मोहम्मदी बेगम 58 साल तक जिंदा रही। उसने कहा 2.5 साल के अंदर अंदर ये भी मर जाएगा, बीवी भी मर जाएगी, दोनों मर जाएंगे। एक 40 साल जिंदा रहा, दूसरी 58 साल जिंदा रही। ऐसे कहा मेरे हाँ एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ी बरकत वाला होगा। हमल, बीवी हमल के साथ थी, बच्चे की जगह बच्ची पैदा हो गई। फिर एक बच्चा पैदा हुआ, बड़े डकोसले, कुछ अरसा गुजरा, वो बीमार हुआ, दुनिया से चला गया। जितनी पेशन गोइयां थी सब झूठ है। और मैं तो यही दावत देता हूं मेरे दोस्तों, वो मेरे भाइयों, खत्म नबूवत के मुजाहिदों, मेरे नबी की नामूस की हिफाजत करने वालों, अल्लाह ताला जिसको नबी बनाता है वो जैसा कायनात में कोई और नहीं होता। इतना सोना, अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरे महबूब के मुकाबले में इस काने दज्जाल को लेके आते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को कैसे बनाया? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कल कमरे लैलतल बदरे लम्मा कबलहू अला बादहू मिसलहू। फरमाया मेरे महबूब का क्या पूछना है, मेरा महबूब 14वीं रात के चांद की तरह चमकते हुए चेहरे वाला मेरा महबूब है। कल कमरे लैलतल बदरे, फरमाया हाँ लम्मा कबलहू वला बादहू मिसलहू, ना मैंने महबूब जैसा पहले देखा, ना आपके बाद किसी और को देखना चाहता हूं। जिंदाबाद। अल्लाह, खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ दिता। और मेरे नबी का मुकाबला करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मेरे महबूब की मिसल भी नहीं बनाई है। मुकाबला तो हो सकता ही नहीं है। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं रात का आलम है, अल्लाह के महबूब से मुलाकात के लिए आया। रात मेरे महबूब में वे इस्तराहत हैं, धारीदार सुर्ख रंग की यमनी चादर ऊपर ओढ़ के करीम आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं मैं अल्लाह के महबूब के पास आया, आके मैं अल्लाह के महबूब से फैज हासिल करूं, मुलाकात करके जाऊं। आके देखता हूं अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे हैं, जिस्म मुबारक पर चादर है, चेहरा व दुहा वाला मुखड़ा नजर आ रहा है, चादर मुंह मुबारक पे नहीं है। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह के महबूब के दीदार में मगन हो गया। 14वीं रात है, चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह के महबूब के पास आया, मैं आके इस चांद को देखने लगा, फिर आसमान के चांद की तरफ निगाह गई है। कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी जमीन के चांद को देखता हूँ, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी आमना के चांद को देखता हूँ। मैं अभी कश्मकश में हूँ, वो वाला चांद ज्यादा हसीन है या ये वाला चांद ज्यादा हसीन है। मैं फैसला नहीं कर पाया, मेरे दिल ने फैसला किया है। ए जाबिर बिन समरा फैज़न इंदी अहसनु मिनल कमरे, फरमाया मेरे महबूब का चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है, क्योंकि 14वीं रात के चांद के चेहरे पे धब्बा है, मेरे महबूब का चेहरा साफ शफाफ है। और बरेली के ताजदार ने क्या कहा, चांद झुक जा ताज दे उंगली उठाते माद में। आप
थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करेंगे तो मुझे मजा आएगा। दोनों हाथ उठाओ, मेरे लिए नहीं, अपने मुफ्ती साहब के लिए नहीं, आज खत्म नबूवत के लिए हाथ उठाओ यार। हम सारे खत्म नबूवत के मुजाहिद, नामूस रिसालत के मुहाफिज, मेरे दोस्त, आज अल्लाह की करम नवाजी कि अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी हम जैसे निकम्मों को अता फरमाई है। अगर हमें ये ड्यूटी मिल गई तो फिर आखिरी सांस तक, लहू के आखिरी कतरे तक अपने महबूबे करीम के साथ वफादार बन के रहेंगे, खत्म नबूवत के साथ वफादार बन के रहेंगे। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं, फ़ैज़न इंदी अहसनु मिनल कमर, मेरे दिल ने गवाही दी है महबूब करीम का चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है। ताजदार बरेलवी आपने फरमाया, चांद झुक जा ताज दे उंगली उठा ते महाद में, क्या ही चलता ता इशारों पर खिलौना नूर का। मिर्जा की तरफ देखो, उस जहन्नमी की तरफ देखो जिससे नबूवत का दावा किया, वहां पे सारी गुमराहियां नजर आएंगी, वहां पे सारा झूठ नजर आएगा, सारा इफ्तिरा नजर आएगा। उसकी आल औलाद देखो, सबके अंदर अंधेरा, गुमराही, दलाल ही दलाल है। लेकिन मेरे करीम आका की तरफ देखो, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, मैं अगर 5 मिनट आपके ज्यादा ले लूं तो कोई मसला तो नहीं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम आप बीमार पड़ गए, अल्लाह के महबूब ख्वाब के अंदर तशरीफ ले आए। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमाने आलीशान है, अना अमलहु व अही यूसुफ अस्बह, मेरा हुसन नमकीन है और मेरे भाई यूसुफ का हुसन मीठा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब औरतों ने देखा, नाशपाती की जगह पे अपनी उंगलियों पे छुरियां चला दी, फल नहीं काटा, अपनी उंगलियां काट डाली। या रसूल अल्लाह, आपके जमाने में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। पूछने वाले कौन है? शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी। और पूछा किससे? अपने करीम आका से। अल्लाह के महबूब ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह। ए अब्दुल रहीम, ए शाह अब्दुल रहीम, ए देलवी के मुहद्दिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हुस्न पे 70,000 पर्दे डाल के रखे हैं। मेरे हुस्न को 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अगर कोई एक पर्दा भी उठ जाए तो फिर ये इंसान तो इंसान, ये पहाड़ भी मेरे हुस्न के जलवे बर्दाश्त नहीं कर सकते। महबूब करीम के हुस्न के जलवे पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है, लम यज़हर लना तमाम हुस्न ही, अल्लाह के महबूब के हुस्न, तमाम हुस्न तो हमारे लिए जाहिर ही नहीं हुआ, ये तो एक जाहिर वाला हुस्न है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अभी बातिन का हुस्न तो बहुत आला है, बातिन का हुस्न तो बड़ा आला है, लेकिन इसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने 70,000 पर्दे डाल के रखे हैं। फिर भी जो देखता है क्या कहता है, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझे पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझे पे 70,000 पर्दे। जहां
میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اے میرے دوست، وقت کم بھی ہے، باریک بھی ہے، پرفتن دور ہے۔ ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں کہ ہم جا کے اپنے اعمال کے بل بوتے پہ سرخروئی حاصل کر سکیں۔ ایک بڑا آسان راستہ ہے، آسان ذریعہ ہے، اپنے محبوب کے ساتھ جڑ جاؤ، وفادار بن جاؤ۔ یہ صرف ایک صفت پیدا ہو گئی نا، اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی ہزار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ پہلے بیچارے 2 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے ایسے دیا، خود بھی خوش ہیں، ان کی اولادیں بھی خوش ہیں، ان کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ میں عمرے پہ گیا کچھ دن پہلے، میں نے نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ سے بڑے عزت و نحاس سے مانگ، یا اللہ پاک ہمیں کبھی اپنے نبی کے در کی خیرات سے دجا نہ کرنا، ہمیں محروم نہ فرمانا، اپنے محبوب کے در کی خیرات عطا فرما۔ اور جو بندے اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہوں ان کو ہر وقت خیرات ملتی رہتی ہے، دن ہو رات ہو ہر وقت خیرات ملتی ہے۔ یہ ہمارا مقدر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے لیے باہر نکلیں۔ دیکھو جن کا مقدر نہیں ہے، اسلامی ریاست سے سعودی عرب کے اندر، کسی ملک کے اندر اگر نبی علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو، آج تک سعودی حکومت باہر نہیں نکلی، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ لیکن اس پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان غلاموں کو ایسا جذبہ عطا فرمایا۔ نبی تو وراء الورا ہے، اگر آل بیت اطہار میں سے بھی کسی کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں۔ یہ ایمان پیدا کرنا ہے، یہی حقیقی ایمان ہے۔ بھئی ہم کیوں سن سکیں؟ بحرین کے اندر، جس کو بحرین ہم کہتے ہیں، بحرین کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کھیلنے والے، ان کے سامنے کسی پادری نے حرزہ سرائی کی، نبی علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کیا اور دیدہ دہنی کر دی۔ جی کیا ہوا؟ ان بچوں نے برداشت نہ کیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے ڈنڈا اٹھا کے مارا، اتنا اس کو مارا کہ مار مار کے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق آپ جوش کے اندر آ گئے، خوشی سے چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا واقعی ایسی بات ہے؟ جی حضور یا امیر المومنین یہی بات ہے۔ آپ اپنی مسجد سے اٹھے، فرمایا ان بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ، میں ان کے ماتھے کا بوسہ دوں، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا الان عز الاسلام، لوگوں سن لو، اب اسلام عزت پا گیا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی محبوب کریم کی ناموس پہ حملے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اوے لوگوں، اسلام کی عزت زیادہ کمانے میں نہیں ہے، اسلام کی عزت زیادہ کھانے میں نہیں ہے، زیادہ بچانے میں نہیں ہے، بلکہ نبی کی ناموس پہ لٹانے میں اسلام کی عزت ہے۔ اور جو کچھ لٹاؤ گے اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی کئی گنا کر کے عطا فرمائے گا، اور وہ جہان تو ہے ہی نبی کے غلاموں کے لیے، محبوب کے عاشقوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ اے میرے دوست، اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ تعالیٰ ہم کھوٹے سکے ہیں، ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ اپنے نبی کے لیے ان کھوٹے سکوں کو کھڑا فرما دے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے کرم کرتا ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق دے، ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت مندیہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔